بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، باب البیع الفاسد کا بیان چل رہا تھا، اسی تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے آج کچھ مزید اس باب کے مسائل پڑھیں گے۔ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں پھر مسائل کو سمجھتے ہیں۔ وَأَمْرُ الْمُسْلِمِ بِبَيْعِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ شِرَائِهِمَا ذِمِّيًّا وَأَمْرُ الْمُحْرِمِ غَيْرَهُ بِبَيْعِ صَيْدِهِ، فقوله وأمر عطف على الضمير المرفوع المتصل في قوله وصح، وهذا العطف جائز لوجود الفصل وهو قوله في الطريق، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما لا يجوز لأن المؤكل لا يليه بنفسه فلا يولي غيره، وله أن العاقد وهو الوكيل يتصرف بأهليته، والبيع بشرط يقتضيه العقد كشرط الملك للمشتري أو لا يقتضيه ولا نفع فيه لأحد كشرط أن لا يبيع الدابة المبيعة، بخلاف شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحد العاقدين أو لمبيع يستحقه، يكون المبيع أهلا لاستحقاق النفع بأن يكون آدميا، فظهر أن قوله ولا نفع فيه لأحد أراد به لأحد من العاقدين والمبيع المستحق، حتى لو كان النفع للمبيع الذي لا يستحق النفع كشرط أن لا يبيع الدابة المبيعة، لا يكون هذا الشرط مفسدا كشرط أن يقطعه البائع أو يخيطه قباء أو يحذوه نعلا أو يشركه أي يجعل للنعل شراكا، هذا نظير شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع للمشتري. وصح في النعل استحسانا إنما يجوز في النعل للتعامل، والقياس أنه لا يجوز أو يستخدمه شهرا أي يستخدمه البائع شهرا، وهذا نظير شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع للبائع، أو يعتقه أو يدبره أو يكاتبه۔ یہ تمام کلمات ان کے ساتھ پڑھے جا رہے یعنی ماقبل جو ان ہے اس پر اس کا عطف ہوگا۔ هذا نظير شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع للمبيع وهو أهل لاستحقاق النفع۔ یہاں تک آج کی ہمارے سبق کی عبارت ہے۔ اس عبارت میں بنیادی طور پر دو مسئلے ذکر ہوئے ہیں۔ پہلے مسئلے کا عنوان یہ ہے کہ اگر موکل کوئی کام خود نہیں کر سکتا تو کیا وکیل سے وہ کام کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا۔ یہاں پر اس کی مصنف رحمہ اللہ نے جو مثال دی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان آدمی کسی ذمی کو شراب یا خنزیر بیچنے یا خریدنے کا وکیل بناتا ہے تو کیا اس کا یہ وکیل بنانا درست ہے یا نہیں ہے، اور اس کی وکالت سے جو نتیجہ ظاہر ہوگا وہ کیا ہوگا۔ ایسے ہی ایک مثال یہ بھی دی گئی کہ محرم آدمی نے قبل از احرام شکار کیا، احرام باندھنے کے بعد کسی اور کو شکار بیچنے کا حکم دیا تو کیا اس کا یہ شکار بیچنے کا حکم دینا درست ہے یا نہیں ہے، یہ توکیل درست ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر آپ موکل کے اعتبار سے ان تینوں امور کو دیکھیں، شراب کا بیچنا خریدنا، خنزیر کا بیچنا خریدنا، یا محرم آدمی نے جو قبل از احرام شکار کیا تھا اس کا احرام کے بعد بیچنا، تو یہ تینوں امور موکل خود نہیں کر سکتا، محرم ہونے کی وجہ سے یا مسلمان ہونے کی وجہ سے، لیکن اس نے ذمی کو وکیل بنایا شراب اور خنزیر کے بیچنے کا، تو ذمی اگر اپنی ذات کی طرف سے عقد کرتا ہے تو اس کا عقد کرنا درست ہے، اس کے لیے جائز ہے شراب خریدے بیچے، خنزیر خریدے بیچے۔ ایسے ہی غیر محرم کے لیے شکار بیچنا جائز ہے۔ تو وکیل کے اعتبار سے اگر وہ اپنی ذات سے یہ کام کرتا ہے یہ عمل ہو سکتا ہے، یہ کام ہو سکتے ہیں، اور موکل کے اعتبار سے یہ کام نہیں ہو سکتے۔ تو ان صورتوں کے حکم میں ائمہ حنفیہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق اگر مسلمان کسی ذمی کو شراب یا خنزیر کے بیچنے یا خریدنے کا وکیل بناتا ہے تو اس کی یہ توکیل درست ہے۔ ایسے ہی محرم آدمی نے قبل از احرام شکار کیا تو احرام باندھنے کے بعد کسی اور کو شکار بیچنے کا حکم دیتا ہے تو یہ حکم دینا اور وکیل کا عمل کرنا، کام کرنا، یہ درست ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی مطلقاً جائز نہیں قرار دیتے بلکہ شدید کراہت کے ساتھ جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ صاحبین کے نزدیک یہ توکیل جائز نہیں ہے۔ ان کے مذہب کی دلیل یہ ہے کہ موکل جو کام خود نہیں کر سکتا دوسروں کو اس کا وکیل کیسے بنا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وکیل کا عمل موکل کا عمل شمار ہوتا ہے، تو
تو گویا موکل نے خود یہ کام کیے ہیں اور موکل یہ کام نہیں کر سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کی دلیل یہ ہے کہ یہاں پر دو ذوات کام کر رہی ہیں، موکل اور وکیل۔ اور وکالت کے اندر اگر اہلیت کی بات کی جائے تو وکیل کی اہلیت کے اندر عاقل بالغ ہونا، آزاد ہونا، ذمہ ہونا پایا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام امور اہلیت کے ہی جزیات ہیں۔ جب یہ پائی جا رہی ہیں تو وکیل خمر خنزیر کے جو عقد کرنا چاہ رہا ہے وہ کر سکتا ہے، اس کے اندر اہلیت پائی جا رہی ہے، تو اس کا یہ تصرف معتبر سمجھنا چاہیے۔ اور ان امور میں وکیل کی آپ استقلال اس کا دیکھیں یا اس کی آزادی دیکھیں کہ وہ موکل کی طرف ان چیزوں کی اضافت نہیں کرتا، بے شرح کی اضافت نہیں کرتا، حقوق جو ہیں وہ وکیل کی طرف لوٹتے ہیں، موکل کی طرف نہیں لوٹتے۔ تو اور بہت سارے امور ہیں جس سے وکیل کا بے شرح کے اندر استقلال معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر موکل کو دیکھا جائے تو موکل کا جو یہاں کردار ہے، اس کردار کا تقاضا یہ ہے کہ بے سے وجود میں آنے والا حکم چاہے مبی کی ملک ہو یا ثمن کی ملک ہو اس کی طرف منتقل ہو جائے، بس امر حکمی۔ یہ خرید و فروخت ہوئی، بیچا ہے تو جو ثمن ہے وہ اس کی ملک میں داخل ہو جائے، اور اگر خریدا ہے تو پھر مبی اس کی ملک میں داخل ہو جائے۔ صرف یہ انتقال ملک چاہے ثمن کے اعتبار سے ہو مبی کے اعتبار سے ہو، یہ موکل کا یہاں پر کردار ہے کہ یہ اس کی ذات کا یہاں پر اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ صورت مسئلہ میں موکل میں یہ اہلیت پائی جا رہی ہے اس اعتبار سے کہ یہ غیر اختیاری طور پر مبی یا ثمن اس کی ملک میں داخل ہو رہا ہے، اور غیر اختیاری طور پر خمر اور خنزیر کا ملک میں داخل ہو جانا یہ ممکن ہے، پایا جاتا ہے۔ بطور مثال ایک صورت اس کی ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک نصرانی مسلمان ہوا، اس کی ملک میں شراب اور خنزیر موجود تھے۔ اب اس نے ملک سے ان چیزوں کو خارج نہیں کیا یا شراب کی حالت تبدیل نہیں کی اور وہ مر گیا، تو اگر اس کا کوئی مسلمان وارث ہے تو وراثتاً یہ چیزیں اس کی طرف منتقل ہو جائیں گی۔ اب یہاں پر اضطراری طور پر اس کی ملک کے اندر شراب اور خنزیر داخل ہوئے، تو مسلمان کی ملک کے اندر ان چیزوں کا اضطراری طور پر داخل ہونا ممکن ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو ہم پڑھ رہے ہیں مسلمان کی ملک کے اندر، موکل کی ملک کے اندر یہ چیزیں اضطراری طور پر داخل ہو جائیں گی۔ اب یہاں پر آخری بات جو رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان تو شراب اور خنزیر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، تو اس کی ملک میں داخل ہونے کا اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایسے ہی شراب کے ثمن سے بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس کا صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ثم ان كان خمرا يخللها، کہ اگر وہ شراب ہے، اس کی ملک میں شراب داخل ہوئی ہے تو اس کو سرکہ بنا دے، اور ایسی او یحرقها، یہ ہدایت کی عبارت تو نہیں ہے کہ اس کو وہ بہا دے، ضائع کر دے۔ دوسری بات، اگر وہ خنزیر ہے تو خنزیر کو کھلا چھوڑ دے، یا پھر علامہ شامی رحمہ اللہ کے مطابق اس کو قتل کرنا یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور تیسری چیز، اگر شراب یا خنزیر کا ثمن ہے، قیمت ہے جو اس کی ملک میں داخل ہوئی، تو اس صورت کے اندر بغیر نیت ثواب کے وہ ان پیسوں کو صدقہ کر دے۔ تو یہ مسئلہ کی ساری صورت آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور یہاں پر ایک نحوی ترکیب کی بات بھی مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ وَأَمْرُ الْمُسْلِمِ، اور حکم دینا مسلمان کا، ما قبل صحہ کا کلمہ گزرا ہے، یہ درست ہے، مسلمان کا حکم دینا، ببیع خمر، شراب بیچنے کا، او خنزیر، یا خنزیر بیچنے کا، او شرائہما، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا خریدنا، ذمیًا، حکم دے گا ذمی کو، مسلمان کا حکم دینا ذمی کو شراب یا خنزیر بیچنے خریدنے کا، یہ درست ہے۔ دوسری صورت، وَأَمْرُ الْمُحْرِمِ غَيْرَهُ بِبَيْعِ صَيْدِهِ، اور درست ہے محرم آدمی کا غیر محرم کو حکم دینا، وکیل بنانا اپنے شکار کو بیچنے کا، یعنی محرم کے شکار کو بیچنے کا جو اس نے قبل از احرام کیا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ اس کے بعد نحوی ترکیب ذکر کی گئی ہے، اور آخر میں اختلاف بین الائمہ ذکر کیا گیا ہے۔ نحوی ترکیب یہ ہے کہ آپ دیکھیں امر المسلم اس میں ظاہر ہے، اور امر المحرم یہ بھی اس میں ظاہر ہے، یعنی ظاہری کلمات میں بات موجود ہے۔ ان دونوں کا عطف ماقبل کلمہ پر ہوتا ہے، اور ماقبل جو کلمہ ہے وہ ہے وصحّا، وہ دونوں درست ہیں، یعنی بیع المثیل وہبتہ، یہ دونوں درست ہیں، اور اسی کا اثر آگے ظاہر ہو رہا ہے، وصح امر المسلم وصح امر المحرم۔ اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر تو ضمیر ہے،
ضمیر متصل ہے اور آگے اس میں ظاہر ہے، تو جب بھی اس میں ظاہر کا ضمیر متصل پر عطف ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ضمیر منفصل سے تاکید لائی جائے۔ اب یہاں پر تاکید تو موجود نہیں ضمیر منفصل سے، فرماتے ہیں یہ بات درست ہے، یہاں پر تاکید نہیں ہے، لیکن یہاں ایک اور قید بھی ہے کہ اگر درمیان میں کوئی فاصل ہو تو پھر یہ درست ہے، اور یہاں پر فاصل موجود ہے فی الطریق، وصحا فی الطریق وامر المسلم وامر المحرم، تو فی الطریق کا جو فاصل ہے اس کی وجہ سے ضمیر منفصل کا لانا جو ضروری تھا وہ اب ضروری نہیں رہا۔ آگے دیکھیے، وامر عطف علی الضمیر المرفوع المتصل فی قوله وصحا، وہ امر یہ دونوں کلمات کے اندر پایا جا رہا ہے، امر المسلم امر المحرم، یہ ضمیر مرفوع متصل جو کلمہ صحا کے اندر موجود ہے، تثنیہ کی ضمیر ہے، اس پر اس کا عطف ہوتا ہے۔ وہذا العطف جائز، اور یہ عطف جائز ہے باوجود اس شرط کے نہ پائے جانے کے کہ ضمیر منفصل سے یہاں پر تاکید موجود ہوتی، اور جائز ہونے کی وجہ لوجود الفصل، جو درمیان میں فاصلہ آ گیا ہے وہ ہے، اور فاصلہ فی الطریق کا ہے، وہ قولہ فی الطریق۔ اگر فرماتے ہیں وہذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ یہ دونوں امور درست ہیں، وعندہما لا یجوز، صاحبین کے نزدیک یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صاحبین فرماتے ہیں لأن الموکل لا یلیہ بنفسہ فلا یولی غیرہ، کہ موکل خود ایک کام کو کر نہیں سکتا، دوسرے کو کیسے یہ کام سونپ سکتا ہے، دوسرے سے کیسے یہ کام کروا سکتا ہے، کیونکہ وکیل جو ہے وہ تصرف جب کرتا ہے تو گویا موکل ہی تصرف کر رہا ہے، موکل خود ہی مباشر ہے وکیل کے واسطے سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں یہ کام کرنا، تو دوسرے کو وہ کیسے اس کام کی ذمہ داری دے سکتا ہے۔ وَلَهُ، امام صاحب کی دلیل، ان العاقد وهو الوکیل یتصرف باہلیتہ، یہاں پر عاقد جو ہے وہ وکیل ہے، اور وکیل کے اندر اہلیت موجود ہے۔ اہلیت اس اعتبار سے کہ ذمہ شراب بیچ سکتا ہے، خنزیر بیچ سکتا ہے، خرید سکتا ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، اہلیت تصرف تو اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اب اس اہلیت تصرف کو استعمال میں لاتے ہوئے اس کے یہ اعمال اور یہ تصرفات درست ہوں گے، معتبر ہوں گے، اور موکل کا یہاں پر کردار صرف ملک حاصل کرنا ہے، انتقال ملک، اس کی طرف کسی چیز کی ملک کا منتقل ہونا، چاہے وہ ثمن ہو یا مبیع ہو، صرف اتنا ہی اس کا کردار اس موقع پر موجود ہے، اور وہ اہلیت اس کے اندر بھی پائی جا رہی ہے کہ اضطراری طور پر وہ ان چیزوں کا مالک بن سکتا ہے۔ ہم بعد میں وہ کیا کرے گا وہ آپ کو بتا دیا صاحب ہدایت کی عبارت کے ساتھ۔ اس کے بعد جو عنوان ہے وہ ایک طویل عنوان ہے، نیچے اس کا بڑا مفید حاشیہ موجود ہے، آپ ضرور اس کے حاشیے کو دیکھیے۔ مصنف رحمہ اللہ نے بڑا طویل اور خوبصورت حاشیہ اس کا لکھا ہے، والبيع بشرط أشار إلى مسائل الشرط وهو عمدة في الباب لكونه أعظم وجود الفساد فيجب استيعابها، کہ جو شرط کے مسائل ہیں یہ بڑے عمدہ ہیں اور بڑے ہی ضروری ہیں اس باب کے اندر، اس لیے کہ اکثر فساد کی جو وجوہات ہیں ان کا تعلق وہ شرائط کے ساتھ ہی ہے۔ آگے 4 مذاہب لکھے شرائط کے، اور پھر اس کے آگے مختلف قسم کی جو درجات ہیں یا مختلف قسم کی جو تقسیمات ہیں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کا حاشیہ بہت مفید ہے، ضرور اس کو آپ مطالعے میں رکھیے گا۔ بہرحال یہاں جو متن کے اندر اسی یعنی شرائط ذکر کی گئی ہیں ان سے متعلق میں بات کر دیتا ہوں۔ متن کے اندر جو شرائط ذکر کی گئی ہیں وہ 4 قسم کی ہیں۔ سب سے پہلی وہ شرط ہے کہ بائع یا مشتری نے عقد میں ایسی شرط لگائی جو عقد کے موافق ہے، عقد اس کا تقاضا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ سے کتاب خریدی ہے، اب عقد کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کتاب میری ملک میں آئے اور ثمن آپ کی ملک میں جائے، تو میں یہ شرط لگاتا ہوں کہ میں اس شرط پر آپ سے کتاب خریدتا ہوں کہ یہ کتاب مجھے دی جائے گی۔ اب یہ تاکید کے لیے میں کہہ رہا ہوں، وگرنہ یہ کتاب مجھے ہی دی جائے گی، عقد کا تقاضا بھی یہی ہے اور عقد سے یہ چیز ثابت ہے، صرف تاکید کے لیے میں نے ذکر کیا۔ ایسے ہی دوسری قسم کی شرط وہ ہے کہ عاقدین میں سے کوئی ایک ایسی شرط لگائے جس کا عقد تقاضا نہ کرتا، لیکن باوجود عقد کے تقاضا نہ کرنے کے اس میں بائع، مشتری یا مبیع، ایسا مبیع جو اہل استحقاق میں سے ہے، ان میں سے کسی ایک کا نفع بھی نہ ہو۔ مبیع کا اہل استحقاق ہونے کا کیا مطلب ہے، اس کو عبارت پڑھ کے میں ذکر کرتا ہوں۔ یہاں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ باندی یا غلام مبیع ہو تو ان تینوں میں سے کسی کا بھی نفع نہیں ہے، اور عقد کے تقاضے کے خلاف شرط ہے، عقد کے موافق شرط نہیں ہے، تو یہ بھی درست ہی ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے آپ سے کتاب خریدی اور آپ نے مجھے کہا کہ اس کتاب کو آگے نہیں بیچنا،
اب آپ کا یہ شرط لگانا کہ اس کتاب کو آگے نہیں بیچنا یہ عقد کے تقاضوں کے خلاف ہے، اس لیے کہ چیز آپ کی ملک سے نکل جائے گی تو پھر آپ کو اس میں تصرف کا کیا حق باقی رہتا ہے؟ لیکن اس آگے نہ بیچنے میں میرا نفع بھی نہیں ہے، آپ کا نفع بھی نہیں ہے، کسی تیسرے شخص کا نفع بھی نہیں ہے، ایسے ہی جو مبی ہے اس کا نفع بھی نہیں ہے، تو اس شرط کو لغو قرار دیا جائے گا اور بیع درست ہو جائے گی۔ تیسری قسم وہ ہے کہ ایسی شرط لگانا جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا اور بائع مشتری یا مبی میں سے کسی ایک کا بھی اس میں نفع ہو۔ جس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ مشتری نے کپڑا خریدا اور یہ شرط لگائی کہ آپ مجھے یہ کپڑا سلائی بھی کر کے دیں گے۔ بھائی دکاندار کا کام تو صرف کپڑا بیچنا ہے، سلائی کرنا اس کے وظائف و ذمہ داری میں تو داخل نہیں ہے، تو آپ ایک اضافی چیز اس سے طلب کر رہے ہیں جس کا عقد تقاضا بھی نہیں کرتا۔ عقد کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کپڑا لیں اور جائیں اور ثمن ادا کریں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے اس کپڑے کے ساتھ سلائی فری میں ملے۔ اب یہ شرط لگانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ربا کے زمرے میں داخل ہو جائے گا کہ آپ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ خالی عن العوض ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ مفضی الی النزاع ہے، جھگڑے کی طرف لے جانے والی صورت ہے، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں چوتھی صورت جو یہ تیسری صورت کی ہی طرح ہے لیکن ایک اس میں اضافہ ہے کہ عقد کے تقاضوں کے خلاف ہے، عقد کے موافق نہیں ہے اور لأحد العاقدین یا مبی کا اس میں فائدہ ہے لیکن عرف کے اندر اس کا رواج ہے یا شرعی طور پر اس کا جواز ہے، تو ان صورتوں کے اندر باوجود عقد کے خلاف ہونے کے باوجود کسی ایک کے نفع کے یہ شرط لگانا درست ہوگا، یہ جائز ہوگا۔ یہ خلاصے کے طور پر 4 صورتیں آپ کو ذکر کر دی ہیں۔ عبارت پڑھتے ہیں اور جہاں تک آج ہم عبارت کی تطبیق کر سکتے ہیں وہاں تک چلتے ہیں، باقی اگلی ویڈیو میں لے جائیں گے چونکہ ویڈیو کا دورانیہ بڑھ رہا ہے۔ تو بہرحال آئیے عبارت کی طرف۔ والبیع بشرط، اور خرید و فروخت کرنا ایسی شرط کے ساتھ یقتضیہ العقد جس کا عقد تقاضا کرتا ہے، یہ وہ پہلی صورت ہے جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے۔ مثال دیکھیے کہ شرط ملک للمشتری، کہ یہ شرط لگائی کہ بے شرا کے بعد مشتری کو ملک حاصل ہوگی، تو یہ صورت بھی درست ہے۔ او لا یقتضیہ، دوسری قسم کی شرط کہ عقد اس کا تقاضا تو نہیں کرتا، عقد کے تقاضوں کے خلاف ہے، ولا نفع فیہ لاحد، لیکن اس میں کسی کا نفع نہیں ہے، کہ شرط لا یبیع الدابۃ المبیعۃ، جس کی مثال یہ دی گئی کہ مشتری کو ایک جانور بیچا گیا اور یہ شرط لگائے گی کہ آگے مشتری اس جانور کو نہیں بیچے گا۔ اب اس میں یہ عقد کے تو خلاف ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ عقد کے حکم کے تقاضے کے نتیجے کے خلاف ہے، کہ عقد کا مطلب یہ ہے کہ اب مشتری آزاد ہے، جو بھی وہ تصرف کرنا چاہے، اور آپ اس کو مقید کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ شرط لگانا عقد کے تقاضوں کے تو خلاف ہے، لیکن لا نفع فیہ للمشتری ولا للبائع ولا للمبیع، کسی کا بھی اس میں نفع نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے، درست ہے۔ تیسری صورت بخلاف شرط لا یقتضیہ العقد، ایسی شرط لگائی جو عقد کے تقاضوں کے خلاف ہے، وفیہ نفع لأحد العاقدین، اور عاقدین میں سے کسی ایک کا اس میں نفع ہے یا کسی تیسرے آدمی کا اس میں نفع ہے، او لمبیع یستحقہ، یا پھر ایسے مبیع کا اس میں نفع ہے جو اہل استحقاق میں سے ہے۔ تو ان صورتوں کے اندر اگر تو عرف کے اندر یا شرعی طور پر اس کے جواز کی صورت نہیں ہے تو بیع درست نہیں ہوگی، یہ بیع فاسد ہو جائے گی اور اس شرط کی وجہ سے معاملہ خراب ہو جائے گا۔ 3 صورتیں ہو گئیں، چوتھی صورت آگے آ رہی ہے۔ اب یہاں پر میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ میں مبیع یستحقہ کو تھوڑا بیان کر دوں گا، تو مبیع یستحقہ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسا مبیع جو اہل استحقاق میں سے ہو۔ اہل استحقاق کہتے ہیں کہ ان یستحق علی الغیر حقا، کہ کسی اور آدمی پر اس کا حق ثابت ہو سکتا ہو، جیسے انسان ہے، اور انسان کے بیچنے خریدنے کی صورت وہ باندی اور غلام کی صورت میں ہی ہو سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ باندی اور غلام اگر تو وہ مبیع ہیں اور ان کا اس میں نفع ہے تو پھر یہ شرط بھی معاملے کو فاسد کر دے گی۔ اس کی تھوڑی اور وضاحت نیچے حاشیے میں موجود ہے، اس کو دیکھیے۔ والمبیع المستحق، اعلم ان المبیع على 3 درجات، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ مبیع کی 3 درجات ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ پہلا الآدمی کالعبد والامہ، آدمی جس میں غلام اور باندی آ جائیں گی۔ والثانی الحیوان کالبقر والغنم، دوسرا حیوانات دیگر جو ہیں، بقر یعنی گائے ہے، بھیڑ بکریاں ہیں۔ والثالثہ غیر ذی روح کالخشب والثوب ونحوہما، اور تیسری قسم وہ
ایسی چیزوں کی ہے جن میں روح نہیں پائی جاتی، جس میں لکڑی آ جائے گی، کپڑا آ جائے گا، دیگر چیزیں آ جائیں گی۔ اب استحقاق کے اعتبار سے ان کو دیکھیے، فالاول مستحق من کل وجہ، پہلی جو قسم ہے آدمی کی غلام اور باندی، وہ ہر اعتبار سے مستحق ہے کہ وہ آدمی ہے، اس کو نفع پہنچتا ہے، وہ دوسرے پر اس کا حق ثابت کر سکتا ہے۔ والثانی غیر مستحق حکما و مستحق دیانتا، دوسری جو قسم ہے حیوانات کی، بقر، غنم وغیرہ، وہ دیانتاً تو مستحق ہے چونکہ ان کو بھی نفع ہوتا ہے، لیکن حکماً وہ مستحق نہیں ہے۔ وثالث لا استحقاق لها من كل وجہ، اور تیسری جو قسم ہے یعنی غیر ذوی الارواح کی، وہ کسی بھی اعتبار سے مستحق نہیں بنتا۔ تو آگے انہوں نے خلاصے کے طور پہ حکم بھی لکھ دیا ہے کہ پہلی صورت کے اندر تو استحقاق ثابت ہے، تو نفع مشروط اگر کرتا ہے تو وہ بے فاصل ہو جائے گی، اور دوسری اور تیسری صورت کے اندر چونکہ استحقاق نہیں ہے تو اس لیے نفع کی شرط لگانے سے بے فاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ چند باتیں ذکر کر دی ہیں، 3 صورتیں یہاں تک آ گئی ہیں، آگے شرح کے اندر جو مزید تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔